نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آؤ گرامی قدر، میں جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں محتاج تعارف نہیں، ہماری جماعت اہل سنت و جماعت کا مان تران، ہماری شان، عزت مآب حضرت علامہ مولانا ضیاء الحسن ضیائی صاحب بارگاہ حسن کائنات میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں گے۔ بھرپور محبتوں کا ثبوت یہ نعرہ میں ساتھ ساتھ لگا رہا ہوں اور بار بار لگاؤں گا اور حشر تک لگے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ، سبحان اکرم الاولین والآخرین، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و آلنا و اولانا و مولانا و مہوانا و ملجانا و مہوانا و ملجانا محمدن عبدو و رسولو، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام لا حرف، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت کے ساتھ آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، شرم محسوس نہ کریں۔ رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے امتی کے لیے۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے دوستوں کی طرف ایک خط لکھا اور اس میں چند وصیتیں لکھی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ کم کھانے میں جسم کی سلامتی ہے، گناہوں سے بچنے میں روح کی سلامتی ہے، رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں ایمان کی سلامتی ہے۔ اس سے بڑھ کے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہے۔ تو جو بندہ کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ تو محبت سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ چھڑ دے جھگڑے دنیا والے لا مدنی نال یاری، چھڑ دے جھگڑے دنیا والے لا مدنی نال یاری، جس دی خاطر رب پیدا کیتے خاکی نوری ناری، اتھے اتھے دعا جہانا تے میرے آقا دی سرداری، میں تو کون نیازی جس دی کرے صفت خدا بند باری، اور کسی نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے تباری، نہ کوئی محبوب رعایت تھے نہ کسی دی سرداری، اتھے کسی دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم اتھے دل نہ لامی نہیں ترو سے جاندی واری، جے لکھ سال رہ وچ دنیا تے اوڑ کے ٹر جانا، اوڑ کے وکھرا وکھرا ہونا اے سارا تانا بانا، سارے ساک قبیلے چھڑ کے تے ہوسی تیرا گور ٹکانا، آزم چبلے نام خدا داؤ ایہو ویلا وقت سہانا۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم شفیع اعظم محسن انسانیت فخر کائنات سرچشمہ حسن ضیاء نیر اعظم میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء جناب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً محبتاً تحفتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب احترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام شناخان مصطفیٰ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت محفل میرے محترم بھائی جناب تصور عباس صاحب کے والد محترم مرحوم کے اصال ثواب اور ان کی دعائے بخشش و مغفرت کی محفل ہے۔ اس کے دو موضوع ہیں، ایک ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفیٰ، اور ایک ہے اصال ثواب کی محفل، لیکن حقیقت میں ایک ہی ہے ذکر مصطفیٰ۔
ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. مجھے پتہ ہے آپ کافی دیر سے تشریف فرمائیں اور تشریف لاتے رہے دوست احباب اپنے اپنے موقع پہ خوبصورت انداز میں حاضری پیش کی ہے. مجھے جو وقت ملک صاحب نے دیا ہے انشاءاللہ اس کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو دو موضوع ہیں بظاہر لیکن ظاہراً ایک ہی موضوع ہے, وہ ہے ذکر مصطفیٰ. حقیقت میں ایک ہی موضوع ہے ذکر مصطفیٰ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے بھی اور والدین کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں جو مجھے حکم ہوا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے کیوں کہا کہ حقیقت میں ایک ہی جو ہے وہ موضوع ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ذکر, کوئی دعا, کوئی عبادت اس وقت تک رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, وہ ذکر نہیں بن سکتی, وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی, وہ عبادت نہیں بن سکتی جس وقت تک آمنہ کے لال کا ذکر نہ کیا جائے. اور یہ بات حقیقت ہے, یہ میرے جذبات نہیں ہیں یا میری لفاظی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بھی قبولیت کی مور ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے. جتنی بھی محافل اور مجالس ہیں, عبادات ہیں, دعائیں ہیں, ذکر و اذکار ہے, سب کی قبولیت کی مور ذکر مصطفیٰ ہے. اب اس پہ میں ایک ایک مثال دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا پھر جو آیت میں نے پڑھی ہے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے اس کے ضمن میں چند باتیں. یقیناً ہر عبادت, ہر ذکر, ہر دعا اس وقت تک قبول نہیں رب کی بارگاہ میں جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. توجہ چاہوں گا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے. اس وقت تک یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا, یہ ذکر ہے رب کا, افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, جب تک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے. اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے, جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. توجہ چاہوں گا, اسی طرح اذان رب کا ذکر ہے, لیکن اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہے کہ مؤذن جب تک رب کی شہادت کے بعد امام الانبیاء کی رسالت کی شہادت نہ دے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح خطبہ رب کی عبادت ہے. خطبہ کیا ہے؟ رب کی عبادت ہے, لیکن خطیب کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک رب کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی رسالت کو بیان نہ کیا جائے. تو گویا ہر جگہ اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے. جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا؟ تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں. رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا, اے میرے پیارے حبیب میں نے آپ کا ذکر یوں بلند کیا دنیا میں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی بلند ہوگا. اس لیے اللہ نے کلمے میں, اذان میں, خطبے میں, ہر جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے. اسی طرح کوئی دعا اس وقت تک دعا نہیں بن سکتی جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور نے فرمایا وہ دعا جس کی اول و آخر مجھ پہ درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے, معلق ہو جاتی ہے, رب کی بارگاہ میں قبول ہو نہیں ہوتی. تو درود کیا ہے؟ رسول اللہ کا ذکر ہے. بولو بولو, رسول اللہ کا ذکر ہے. چلو یار اور چھوڑیں, دور نہ جائیں. نماز خالصتاً رب کی عبادت ہے. بولو بولو, نماز کیا ہے؟ خالصتاً رب کی. ہم نیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے. یہ ہے نا جی. پھر ثنا پڑھتے ہیں, پھر سورۃ فاتحہ, کوئی اور سورت, رکوع میں جاتے ہیں, رکوع کی تسبیح, سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح, رکوع سے کھڑا ہونا, التحیہ بیٹھنا, مختصر
یہ سب رب کی تعریف و توصیف ہے، لیکن نماز ابھی تک مکمل ہو، بولو بولو نماز ابھی تک مکمل ہو جب تک نمازی یوں نہیں کہتا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تک نمازی یوں نہیں کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب نماز مکمل ہوگی، پتہ چلا کوئی عبادت، کوئی ذکر، کوئی دعا اس وقت تک وہ دعا بن سکتی ہی نہیں ہے، ذکر بن سکتا ہی نہیں ہے جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر مصطفیٰ ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، نیک اور صالح لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب عام نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو پھر امام الانبیاء کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ آؤ قرآن پورا کا پورا میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، اور سب سے بڑی نعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے۔ اللہ نے جہاں بجا امام الانبیاء کی تعریف، توصیف، عظمتیں، کمالات، مقامات، معجزات کو بیان فرمایا۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں، توجہ چاہوں گا، جس کے اندر اللہ نے میرے نبی کی رسالت عامہ کو بیان فرمایا ہے۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے سارے نبی حق ہیں، سارے نبی سچ ہیں، حق اور سچ، بولو سارے نبی حق اور سچ۔ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک میرے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سارے حق ہیں، سچ ہیں۔ سب پہ ایمان رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے، بے شک، سب پہ ایمان رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کو مانتا ہے، حضرت آدم عیسیٰ تک جتنے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ایمان ہے۔ توجہ چاہوں گا، لیکن حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ایک محدود وقت کے لیے آئے، محدود زمانے کے لیے آئے، محدود جماعت کے لیے آئے۔ کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک جو ہے وہ خطے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی، کوئی ایک گاؤں کا نبی، یہاں تک کہ علماء موجود ہیں دو دو بندوں کے لیے بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہیں۔ رب اتنا رحیم و کریم ہے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے دو دو بندوں کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجے تاکہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی تو حضور کسی ایک علاقے، ایک خطے یا ایک جماعت کے لیے نہیں، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو زمین سے لے کر آسمان کی بلندیاں تک ذرے ذرے کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اب آئیے سنیں قرآن۔ میں 3 آیتیں آپ کے سامنے رسول اللہ کی رسالت عامہ پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، شعر و شاعری کو آپ سن چکے ہیں، نعتخوانی سن رہے ہیں الحمدللہ خوبصورت انداز میں، ذرا توجہ کے ساتھ۔ پہلی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کو بیان کرتے اعلان فرمایا۔ محبت کا اظہار کریں گے تو میں ملک تصور صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں وہاں طرز نہیں لگاتا، اسلام آباد کا ماحول ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا ماحول ایسا ہے، میں نے کہا چلو میں کوشش کروں گا، لیکن محبت کا اظہار کریں تو میں آپ کو ذرا کتنا مسئلہ دیتا ہوں۔
توجہ چاہوں گا سامعین عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں دو مقامات پہ نہیں بے شمار مقامات پہ میرے نبی کی رسالت عامہ کو بیان فرمایا ارشاد خداوندی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا مکرم سے فرمایا قل اے میرے محبوب اعلان فرما دیئے یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بن کے آیا ہوں اللہ نے کہا میرے محبوب اپنی رسالت عامہ کا اعلان فرمائیں اسی طرح میرے رب نے دوسرے مقام پہ میرے آقا کی رسالت عامہ کو بیان کرتی اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بینات کے اندر اللہ نے میرے آقا امام الانبیاء کی رسالت عامہ کو بیان فرمایا میرے آقا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کے آئے ہیں زمین والوں کے لیے بھی نبی ہیں آسمان والوں کے لیے بھی نبی ہیں اللہ نے میرے نبی کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بنا کے بھیجا قرآن بھی شاید ہے میرے مصطفیٰ نے خود بھی اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا دنیا والوں سوائے سرکش جنات کے سوائے سرکش انسانوں کے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں اللہ کا نبی اور رسول بن کے آیا ماشاءاللہ فرماتے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے اسی طرح میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ایک اور مقام پہ امام الانبیاء نے فرمایا انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی حضور نے فرمایا میں ان کا بھی نبی ہوں جنہوں نے میرا زمانہ پایا میں ان کا بھی نبی ہوں جنہوں نے میرا زمانہ پایا میں یولد بعدی میں ان کا بھی نبی ہوں جو صبح قیامت تک میرے بعد پیدا کیے جائیں گے سبحان اللہ واہ جیسا اللہ اکبر تو ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ میرے آقا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کے آئے اور میرے نبی کی نبوت صبح قیامت تک کے لیے باقی ہے ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے نبی کے سر پہ سجایا ہے اب صبح قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ختم نبوت یہ ایمان کا حصہ ہے بے شک بے شک بے شک بابا جی ساری زندگی نعرے لگاتے رہے اور ہر مسلمان کے بچے بچے کے دل کے اندر یہ نعرہ اجاگر کر گئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ یاد رکھیں یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ ایمانی نعرہ ہے چلو بولو یہ ایمانی نعرہ ہے جب تک میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو نہیں مانا جائے گا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے جی روزے بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے یوں بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو وہ ایماندار ہو خارجی ہے خارجی ہے اس لیے حضور آخری نبی ہیں بولو حضور کیا ہیں آپ کے بعد توجہ چاہوں گا کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے ساری کائنات کے لیے بھی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کی نبوت بے شک بے شک بے شک صبح قیامت تک ہدایت اسی کو نصیب ہوگی ہدایت اسی کو نصیب ہوگی جو میرے مصطفیٰ کا غلام بنے گا تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا رسول اللہ کے در اقدس کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں
اس لیے ختم نبوت کو سیاسی نہ سمجھا کریں، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ اور علماء موجود ہیں رسول اللہ کے جو ہے وہ زہری جتنے بھی زندگی میں غزوات ہوئی ہیں نا امام الانبیاء کے دور اقدس میں، تو تقریباً 360 کے لگ بھگ یا ایک روایت میں 260 کے لگ بھگ سارے مسلمان شہید ہوئے۔ ختم نبوت کی عظمت کو دیکھ کے سیدنا ابو بکر خلیفہ اول، خلیفہ جانشین مصطفیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اصول اور اپنا قانون تبدیل کیا۔ جب آپ خلیفہ بنے نا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد اصحاب بدر میں سے کوئی بندہ جنگ میں نہیں جائے گا، ان کا بڑا اعزاز ہے۔ اصحاب بدر ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے۔ آج کے بعد یہ امن کے ساتھ رہیں گے، کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے۔ اللہ نے بنایا ہوا قانون جب میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اس قانون کو توڑ دیا۔ جب مسلمان کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس کی سرکوبی کے لیے آپ نے اعلان فرما دیا اصحاب بدر بھی اس میں شریک ہو کر جائیں۔ صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، توجہ، ایک جنگ میں رسول اللہ کی ختم نبوت عام مسئلہ نہیں ہے، ایمانیات میں سے ہے، اس لیے صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ 1200 سے زائد صحابہ شہید ہوئے اس ایک جنگ میں۔ کتنے؟ 1200 سے زائد شہید ہوئے اور 600 سے زائد حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں، کوئی عقیدہ معمولی عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ختم نبوت یہ ایمان ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم ہر وقت ختم نبوت کے نعرے بلند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو نہیں مانے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ جب کانے قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت ہمارے بزرگان دین میدان عمل میں نکلے کہ نہیں نکلے؟ بے شک بے شک۔ علی کے لال آئے کہ نہیں؟ پیر مہر علی شاہ۔ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا قادیانی کو؟ کہا تھا تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، آ میرے مقابلے میں۔ وہ کہنے لگا نہیں جی ایسے کرو تفسیر لکھو۔ فرمایا لکھنے کو چھوڑو، تم بھی قلم دبات رکھ دو میں بھی رکھ دیتا ہوں، تم بھی حکم دو قلم کو میں بھی دیتا ہوں، جس کی قلم خود بخود لکھے گی وہ سچا ہوگا، لیکن وہ مقابلے میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ دعویٰ فرمایا، آپ سے بعد میں کسی نے کہا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، سبحان اللہ، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا ویسے دعویٰ نہیں کیا، جن کی ختم نبوت کی پاسبانی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں انہی کی حکم سے دعویٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے خادم حسین صاحب جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پہراداری کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، میرا رب اس کی پیٹھ نہیں زمین پہ لگنے دیتا۔ میرے آقا امام الانبیاء کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے اس شک۔ لیے ساری زندگی رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت کا محافظ اور پہرادار بن کے رہو، یقیناً دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ نہیں دیکھا لاہور اتنا دور تو نہیں ہے یہاں سے، نہیں دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بابا، اللہ اکبر، کتنا بڑا جنازہ، آج دنیا کانپ گئی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ کی ناموس کی پہراداری بے شک۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہراداری کی ہے، اللہ نے یہ اعزاز یہ مقام دیا۔ بہرحال آج یہ کر رہا تھا کہ امام الانبیاء کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بے شک۔ حضور صرف جنات کے نبی نہیں ہیں، حضور صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے میرے نبی کو جمادات کا بھی نبی بنایا، سرند اور پرند کا بھی نبی بنایا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا نبی بنایا۔ اس میں صرف دو مثالیں دے کے پھر والدین کے حوالے سے ایک دو باتیں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ حضور ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، یہاں تک کہ جمادات کے لیے بھی نبی ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول بن کے آئے ہیں۔ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں میں امام الانبیاء کے ساتھ ہوں اور مضافات مکہ میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ مکہ کے مضافات میں، اور رسول اللہ آگے آگے اور میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے۔ ایک بیابان جنگل سے ہم گزرے تو میں نے کیا سنا کہ کوئی محبت کے ساتھ اس جنگل میں یوں عرض کر رہا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام کر رہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
سلام کر رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, بڑی مزے کی بات ہے, توجہ. حضرت علی فرماتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس جنگل میں, اس بیابان جنگل میں سلام کی آواز تو آ رہی ہے لیکن سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا, یہ کون ہے اس جنگل میں محبتوں کا اظہار کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھو تو صحیح کون ہے میرے نبی کو سلام کر رہا ہے. فرماتے میں نے بہت دیکھا لیکن سلام کی آوازیں تو آ رہی تھی, سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. فرماتے میں آگے بڑھا رسول اللہ کی بارگاہ میں, اس کی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا لیکن آپ تو جانتے ہیں اس جنگل میں کون محبتوں کا اظہار کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی نظر نہیں آ رہا. توجہ چاہوں گا. اللہ اکبر. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہیں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں اسے محسوس کروں گا کہ آپ بقیہ میری بات سننا چاہتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ. توجہ. اللہ اکبر. حضرت علی نے جب یہ بات کہی تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا, اے علی جو تو سلام کی آوازیں سن رہا ہے, اس جنگل میں جو میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا, اے علی یہ جو مجھے سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں. عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا, علی وہ سامنے جو تجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی چوٹی پہ وہ جو پتھر پڑا ہے وہ مجھے سلامی محبت پیش کر رہا ہے. وہ پتھر مجھے سلام پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. پتھر صرف سلام ہی نہیں پیش کر رہا. توجہ چاہوں گا. پتھر تو میرے نبی کی نبوت کی گواہی بھی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, ابو جہل آیا میرے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی تھی, اس مٹھی میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں سنگریزے تھے. وہ کہنے لگا اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے. مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا, او ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ خود بول پڑے ہم کون ہیں؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے یا وہ خود بول پڑے کہ ہم کون ہیں, یہ بتاؤں. اللہ اکبر. حضور نے یہ کہا اور نبوت والی انگلی سے اشارہ کیا. اشارہ کرنے کی دیر تھی تو گویا کہ وہ ساری کی ساری کنکریاں, وہ سارے کے سارے پتھر فصیح اور بلیغ زبان میں بول پڑے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, محمد جیا کوئی آوے تو ویکھا, محمد جیا کوئی آوے تو ویکھا, کوئی دکھیاں نو سینے لاوے تو ویکھا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ دیں تاکہ آپ کا نام بھی میرے نبی کے ثنا خوانوں میں شامل ہو جائے. اور یقیناً رسول اللہ کی نعت مل کے پڑھنا یہ بخشش کا سبب بن سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے علماء جو موجود ہے جانتے ہیں. توجہ چاہوں گا. آپ ایک مرتبہ رسول اللہ کی عظمت اور شان بیان کر رہے تھے اور ایک عربی کا شعر ہے وہ پڑھ رہے تھے, محمد بشر لا کل بشر بل ہو یاقوت بین الحجر. محمد بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں, لباس بشریت میں تشریف لائے لیکن نوح انسانیت کے سردار ہیں. آگے آپ نے فرمایا جس طرح یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں, بڑا قیمتی پتھر ہے. یوں پڑھ رہے تھے نا, لوگوں کو کہہ رہے تھے تم بھی پڑھو. یوں پڑھتے پڑھاتے محفل ختم ہو گئی. رات کو سوئی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا. رسول اللہ تشریف لائے خواب میں. آپ نے فرمایا شاذلی مبارک ہو, اللہ نے تیری بھی بخشش فرما دی ہے. تیرے ساتھ جو پڑھنے والے تھے میری نعت اللہ نے ان کی بھی بخشش. اس لیے محبت سے پڑھا کرو, ایسا موقع ہے تاکہ تمہارا نام بھی اور
اور رسول اللہ کی نعت پڑھنے کے لیے کوپے چوپے کی ضرورت نہیں ہے، آواز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انداز اور آواز لباس نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے محبت سے پڑھیں محمد جی، آپ پنجابی کا شعر ہے اور گنج پیدا ہو جائیے، پہلا شعر آپ پڑھیں محمد جی کوئی آوے تو ویکھا، محمد جی کوئی آوے تو ویکھا، کوئی دکھیاں نو سینے لاوے تو ویکھا، کوئی دکھیاں نو سینے لاوے تو ویکھا۔ شاعر کہتا ہے عیسیٰ نبی سونا مڑ دے جلاوے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن ان مردوں کو زندہ کیا جن میں پہلے جان رہ چکی تھی، انسانوں کو زندہ کیا۔ میرے مصطفیٰ نے تو بے جانوں میں جان پیدا کی۔ عیسیٰ نبی سونا مڑ دے جلاوے، عیسیٰ نبی سونا مڑ دے جلاوے، کوئی سکیاں کھجوراں اگاوے تو ویکھا، محمد جیا کوئی جس نے اس وقت تک نہیں پڑھا وہ بھی حاضری لگا لے، محمد جیا کوئی تو ویکھا، محمد جیا کوئی اور دور تے جاندے نے موسیٰ پیارے، دور تے جاندے نے موسیٰ پیارے، کوئی سدرا تو اگے جاوے تو ویکھا، کوئی سدرا تو اگے جاوے تو ویکھا، محمد جیا کوئی نہیں۔ اس شعر پہ گونج پیدا ہو جائے، ہر بندہ اپنی حاضری لگوائے، محمد جیا کوئی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں آیا، اس لیے محبت سے پڑھیں محمد۔ اور وہ میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا ہے کہ پتھروں نے بھی امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی اور کلمہ پڑھا، اس کی شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے اے بندیاں نو کلمہ پڑھانا ہے سوکھا، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ توجہ، اے بندیاں نو کلمہ پڑھانا ہے سوکھا، اے بندیاں نو کلمہ پڑھانا ہے سوکھا، کوئی پتھراں نو کلمہ پڑھاوے تو ویکھا، کوئی پتھراں نو کلمہ پڑھاوے تو ویکھا، محمد جیا کوئی آوے تو ویکھا، محمد جیا کوئی آوے تو ویکھا، کوئی دکھیاں نو سینے لاوے۔ بس آخری بات توجہ، میرے آقا ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے، محبت سے ساری کائنات کے لیے، محبت سے ساری کائنات کے لیے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے رسول بتایا ہے۔ اور ایک عقیدے کی بات سنیں، توجہ، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ٹھیک ہے نا، جو ساری کائنات کے لیے بشیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے جس قوم نبی کو جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا اس قوم کی زبان بھی عطا کی ہے، اس قوم کی زبان بھی عطا کی ہے، جو بھی نبی جس قوم کی طرف گیا اس قوم کی زبان بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے نبی تو ایک قوم کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، ایک جماعت کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، ایک کنبے اور قبیلے کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کے آئے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا، جب زمین کے آسمان کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کے آئے تو پھر ماننا پڑے گا زمین و آسمان میں جتنی مخلوق رہتی ہے، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق رہتی ہے،
جو بولیاں بولتی ہے کوئی جانے نہ جانے آمنہ کے لال جانتے ہیں، آمنہ کے لال جانتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا، ایک اپنی عبادت کا اور ایک اپنے بندوں کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بس میں 10 منٹ کے اندر جو مجھے وقت دیا گیا اس کے اندر ابھی وقت ہے نا، اس کے اندر میں بس، کیونکہ مہمان آپ کے تشریف لا چکے ہیں، توجہ والدین کی عظمت کے حوالے سے۔ والدین ایک عظیم نعمت ہے، ایک انمول نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اگر وہ زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، دوبارہ مل سکتی ہیں۔ دولت چلی جائے مل سکتی ہے، زمین چلی جائے مل سکتی ہے، مکان چلا جائے مل سکتی ہے، اولاد چلی جائے مل سکتی ہے، لیکن والدین ایک ایسی عظیم نعمت ہے جب دنیا سے چلے جائیں تو دوبارہ مل سکتے دنیا میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ والدین کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا حضور سب سے محبوب ترین عمل کون ہے جو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا وقت پہ نماز ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ وقت پہ، بولو کیا کرنا؟ وقت پہ نماز ادا کرنا۔ مسلمانوں آج ہم محفلیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں لیکن نماز سے ہم بڑے دور ہیں۔ نماز پڑھو، یہ رب کا فریضہ ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض کی گئی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا یقیناً کل قیامت والے دنوں سے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، اور گناہ کبیرہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی میں بڑا مصروف ہوں، توجہ چاہوں گا، مصروفیت تو قبر میں جاتے تک ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہم گن نہیں سکتے، اس لیے نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑو۔ اور ادھر ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نمازی بنو۔ توجہ چاہوں گا سامعین عزیز وقار، پہلا کام میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے وہ نماز۔ جو کہ حضور پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ رب کو محبوب ہے؟ تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان۔ کیا کرنا؟ والدین کے ساتھ ہو احسان کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کی ترتیب سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو رہا ہے۔ والدین کی خدمت یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو رہا ہے۔ اور ایک اور مقام میں میرے آقا نے فرمایا کہ رب کی جو ہے وہ رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ کیا مانا؟ کہ اگر والدین ناراض ہیں تو رب راضی نہیں ہوگا، بے شک نہیں۔ رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رب کی رضا میں والدین کی رضا ہے، والدین راضی ہیں تو رب کی رضا ہے، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ کیا مانا؟ کہ جو بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے والدین کو راضی کرے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک بندہ بظاہراً گناہگار بھی ہے، اعمال صالحہ کی کمی ہے، اس کے پاس عمل نہیں ہے، لیکن اپنے والدین کا فرمانبردار اور تابعدار ہے، تو اللہ والدین کی خدمت کی وجہ سے دنیا میں جانے سے پہلے اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بندہ بظاہراً اعمال کرتا ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کرتا ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو خدا کی قسم رب راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا نے جب بڑے بڑے گناہ دلائے نا اپنے صحابہ کو، ان میں سے ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا 4 اس حدیث میں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 4 گناہ ہی بڑے ہیں اور نہیں ایسی بات نہیں، اس حدیث میں حضور نے 4 گناہ بڑے بڑے بیان فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کا معنی یہ نہیں ہے جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میلاد کا جلسہ کریں تو شرک ہو گیا،
11ویں شریف کی محفل کریں تو شرک ہو گیا، چیلنج کریں تو شرک ہو گیا. نہیں، شرک کا معنی یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت. بے شک رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت. الحمدللہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، حضور نے فرمایا شرک کرنا. اور دوسری بات امام الانبیاء نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے. بے شک کسی کو ناحق قتل کرنا. اور تیسرا گناہ جب حضور نے بیان کرنا چاہنا تو حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں آپ سیدھے ہو گئے. آپ نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ جھوٹی قسم اٹھانا. کیا کرنا؟ جھوٹی قسم. اور آج دیکھیں ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں. عدالتوں میں چلے جائیں نا، ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے روز جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. بات پہ جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی قسم اٹھانا. اور چوتھا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنا. اور ایک اور سنیں حدیث اس پہ توجہ چاہوں گا، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں، یقیناً کہ ضروری ہے. حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال سے آ رہی ہوگی. کتنی؟ بندہ 1000 سال تک چلتا رہے نا تو اتنے دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا 4 ایسے بد نصیب بندے ہیں جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن سکے. حضور کو کون سے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا پہلا وہ بندہ جو قطع تعلق کرنے والا، اپنے مقدس رشتے توڑنے والا، کبھی اس سے ناراضگی، کبھی اس سے معمولی بات پہ موت مرگ ختم کر دینا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا نہ کیا کریں. اپنے مقدس رشتے نہ توڑیں، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھانجوں سے رشتے نہ توڑیں. قطع تعلق کرنا یہ حرام ہے شریعت میں. اور میرے آقا امام الانبیاء کی تعلیم کے حضور نے فرمایا جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو. اور ایک اور اس پہ خوبصورت حدیث سنیں. ہمارا اصول تو یہ ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جب ناراضگی ہو جاتی ہے رشتہ داروں میں تو پھر بڑا چھوٹا جو بڑے کے پاس چل کے جاتا ہے اپنے بزرگ کے پاس اس کو راضی کرنے کے لیے. اصول ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر بڑا چھوٹا جو ہے وہ نہ جائے نا، ضد کرے تو بڑے شفقت کر لیا کریں اور کبھی کبھی اپنے چھوٹے کو راضی کر لیا کریں. اور اس پہ حضور کی حدیث سنیں. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کو راضی کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا، چاہے راضی کرنا والا عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو راضی کرنے میں کسی مسلمان کو پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا. یہی وہ سامنے حدیث سی حسنین کریمین کی. ایک مرتبہ امام حسن اور حسین کے درمیان تھوڑی سی شکر رنجی ہو جاتی ہے گھر میں ناز. تو حضرت امام حسین چھوٹے ہیں اور حسن بڑے ہیں. توجہ، امام حسین گھر سے نکلے کہ میں حسن کو راضی کروں، اپنے بڑے بھائی کو راضی کروں. گھر سے نکلے نا تو یہی اپنے نانا کی حدیث یاد آ گئی، وہیں روکتے. امام حسین نے اپنے غلام کو کہا جاؤ میرے بھائی حسن کو کہو. حسین کہتے آ کر مجھے راضی کر. اللہ اکبر. حضرت امام حسن آئے، راضی کیا. جب راضی نامہ ہو گیا نا تو امام حسین نے کہا میرے بھائی حسن سوچ رہے ہو کوئی بڑا میں ہوں، حسین چھوٹا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین حسن کے پاس چل کے جاتا. یہ کیا ہوا کہ حسن آیا حسین کے پاس؟ فرمایا ایسا ہی تھا، میں جانے والا تھا لیکن محبت دیکھیں دونوں بھائیوں کی اور حسین کے نزدیک حسن کا مقام مرتبہ بھی دیکھیں. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا جب میں گھر سے چلنے لگا تو مجھے اپنے نانا کی حدیث یاد آ گئی جو راضی کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جاتا ہے. اے میرے بھائی حسن میں نہیں چاہتا کہ تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ، میں چاہتا ہوں دنیا میں بھی میرے سرداروں جب جنت میں داخلے کی باری آئے اس وقت بھی آگے آگے تم ہو پیچھے پیچھے. حضور نے فرمایا پہلا قطع تعلق کرنے والا. دوسرا کون؟ بوڑھا زانی. توجہ، بوڑھا زانی. توجہ چاہوں گا، زنا یقیناً گناہ ہے، کبیرہ ہے. اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، زمین و آسمان کانپ جاتا ہے. عمر کی کسی حصے میں بھی اگر زنا کرے تو جوان بندہ جب ہوتا ہے تو وہ بیوقوف بھی ہوتا ہے، کم عقل بھی ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان. لیکن بڑھاپا بھی ہو، ٹانگیں بھی قبر میں ہوں، پھر بھی بندہ اس بری عادت کو نہ چھوڑو. اس لیے حضور نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا بوڑھا زانی جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اللہ اکبر. اور تیسرا کون ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا. تکبر کرنا، کبریائی، یہ صرف میرے رب کی صفت ہے. انسان کے لیے عاجزی ہے،
جو عاجزی کرتا ہے میرا رب اس کو بلند کر دیتا ہے، جو تکبر کرتا ہے میرا رب اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور چوتھا بندہ والدین کا نافرمان، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سنتا۔ اور ایمان تازہ کریں، اس کے جو ہے برعکس آئینہ دیکھیے ذرا، جو خدمت کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ جو والدین کی، بس ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق سے فرمایا، عمر میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو نا، اور کہو دنیا والوں اگر دنیا میں کچھ جنتی دیکھنا چاہتا ہے نا تو ان بندوں کو دیکھ لے، یہ دنیا میں جیتے جاگتی جنتی ہیں اور انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتا۔ عمر فاروق نے اس کی یا رسول اللہ کو 4 بندے کون کون سے ہیں؟ توجہ، کہ جنہیں جنت میں سوائے موت کے جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی وہ خوش نصیب عورت جو اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا خامند اس پہ راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ عورت جس کی خامند اس پہ راضی ہو، اس حال میں دنیا سے جائے، وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامند پہ نچھاور کی ہیں، اس کی عزت کا خیال رکھا، اس کی مال کا، اس کی اولاد کا خیال رکھا، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامند، اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ دوسرا خوش نصیب، توجہ، بڑی عظیم بات، حضور نے فرمایا وہ بندہ جس کی اولاد زیادہ ہے، جس کی اولاد کیا ہے؟ زیادہ، اور ذرائع آمدنی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس بندے نے ساری زندگی اپنے اولاد کے پیٹوں میں، بطن میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا۔ سبحان اللہ۔ رزق حلال سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہو، اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی کم ہے، ٹوکریاں اٹھاتا رہا، اور وقت لگاتا رہا، لیکن اولاد کے بطن میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہر گھر رونا رو رہا ہے، اولاد نافرمان ہو گئی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کبھی اولاد کی تربیت پہ بھی خیال رکھا۔ مجھے بزرگ کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں، میرے استاد مکرم سید حسین الدین شاہ صاحب، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دادے قیام دائم فرمائے، آپ ایک موقع پہ فرمانے لگے، لوگوں اپنی اولاد کی تربیت رزق حلال سے کرو، خدا کی قسم دنیا دو ہو سکتی ہے، وہ کبھی تمہاری نافرمان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرو، رزق حلال سے کرو۔ رزق حلال کمانا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، ایک بندہ صرف صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے رزق کے لیے نکل جاتا ہے، وہ ساری رات جاگنے والے سے افضل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے اس پہ میں اور بھی۔ اور تیسرا خوش نصیب کون؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا والدین کا فرماندار، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، جس پہ اس کے والدین راضی ہیں، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور چوتھا خوش نصیب سچی اور پکی توبہ کرنے والا، سچی اور پکی توبہ کرنے والا۔ آج ہم توبہ سے بڑے دور جا چکے ہیں، کہتے تو ہیں یار ہم گناہگار ہیں، لیکن توبہ کے دروازے پہ ہمیں شیطان نہیں آنے دیتا، بس ویسے ڈالتا ہے نا، نہیں ابھی تمہاری بڑی عمر پڑی ہے، اتنی عمر تم نے گناہوں میں گزار دی ہے، اب تمہارا تو کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، جو عمر رہ گئی اور عیاشی کر لو۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے لاکھوں کروڑوں گناہ رب کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ رب اتنا کریم ہے، اس لیے تو حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے یوں ہو جاتا ہے جیسے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، پہلے دن کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے۔ اس لیے میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں 40 سال تک گناہ کرتا رہا، اب نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، لوگوں کو نہ دیکھو، اپنے خدا کے سامنے جب بھی زندگی کے جس موڑ میں بھی تم آ کر جھک گئے، شرمندگی کا احساس کیا، میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ اللہ نے توبہ ایک ایسی نعمت دی ہے جس کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا رکھا ہے۔ اور جب شیطان کو میرے رب نے، بس آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، شیطان کو جب میرے رب نے جنت سے نکالا نا تو شیطان تکرار کرنے لگا رب سے، مولا میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جائے۔ رب نے کہا چل نکل جا لعنتی۔ اس نے کہا نہیں مولا میں اس کو گمراہ کروں گا۔ جب یوں تکرار بڑھایا نا تو رب نے فرمایا شیطان سن، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا چلا جائے گا، میرا بندہ جب
بھی کس وقت بھی میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے گا میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اس کے رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو سچی توبہ، اور حضور نے ساتھ مثال دی سچی توبہ کی کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کے دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا، یہ سچی توبہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد یوں دوبارہ گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گناہ کا تصور تک بھی ذہن میں نہ آئے۔ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم فرمائے۔ بالخصوص میرے بھائی ملک تصور عباس کے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور ایک اور نسخہ یاد رکھیں، کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں کما آگو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جس طرح کرنا چاہیے تھا، اور وہ دنیا سے چلے گئے اب وہ راضی کرنا چاہتا ہے، تو میرے مصطفیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، رحمت ہے۔ تو آپ نے ایک نسخہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا 3 عمل کرو والدین کے مرنے کے بعد تو والدین تمہارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ توجہ، پہلا کام کیا؟ پہلا کام میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ان کے حق میں کثرت کے ساتھ دعائے بخشش و مغفرت کرو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ تم خود نیک بن جاؤ، اچھے اور نیک اعمال کرو۔ تیسرا کام یہ کرو کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے دوستوں کے ساتھ جس طرح ان کی زندگی میں ان کا ادب و احترام کرتے تھے نا، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ وہ دوست وہ رشتہ دار یوں نہ کہیں کہ آج ہمارا بھائی نہیں ہے تو ان کی اولاد ہمیں دیکھنی نہیں، اس سے بڑھ کے ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ اور ایک آخری میں نسخہ دیا کرتا ہوں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں، اللہ اکبر۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا کہ جو بندہ ساری زندگی دن میں 1 مرتبہ کم از کم، بڑی مزے کی بات، کم از کم اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، 1 مرتبہ، کم از کم کتنی مرتبہ؟ والدین زندہ ہیں یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، 1 مرتبہ اگر والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے بندہ ہے۔ اولاد اور تو اعزاز اولاد کو بھی ملتا ہے والدین کو بھی، لیکن سب سے بڑا اعزاز اس کو یہ ملتا ہے کہ میرا رب اس کو زندگی میں کبھی بے روزگار نہیں کرتا، اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں فرماتا ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ اللہ میرے بھائی کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کے بھی جن کے والدین چلے گئے ان کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا